لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم. محترم ناظرین کرام و سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید اللہ الاکبر، عید غدیر، عید اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے اور آپ سب کی طرف سے وقت کے امام صاحب العصر والزمان کی خدمت میں آج کے اس پرسعادت پربرکت جشن کی تبریک پیش کرتا ہوں. یقیناً یہ عید اکبر خصوصی عید ہے، وہ جشن ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، اور میں نے اس مختصر سے گفتگو کے لیے قرآن کریم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کو منتخب کیا، جسے آئے تبلیغ بھی کہتے ہیں، آئے بلغ بھی کہتے ہیں، اور اپنے آپ میں یہ آئے کریمہ منفرد لب و لہجے کی مالک ہے. اس انداز سے گفتگو قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کسی اور مقام پہ نہیں کی ہے، جہاں صاف صاف خطاب منصب کے حوالے سے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، اس چیز کو جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے. عزیزان گرامی قدر، حقیقت یہ ہے، خود اس آیہ کریمہ پہ غور کیا جائے تو اپنے آپ میں اس پیغام کی قدر و قیمت اور اہمیت بالکل واضح ہو کر کے اسی آیت سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. یہ وہ پیغام ہے کہ جس کو پہنچانا اتنا ضروری ہے کہ اگر اس پیغام کو آج سرکار دو عالم نہ پہنچائیں تو گویا کوئی بھی کار تبلیغ نبی کریم نے نہیں کیا. آسان لفظوں میں کہا جائے کہ یہ پیغام اتنا اہم ہے کہ اس پیغام کی تبلیغ پر پیغمبر اکرم کی 23 سالہ تبلیغی زندگی کا دار و مدار ہے، اسی پر منحصر ہے. اگر آج یہ پیغام نہ پہنچایا گیا تو گویا کچھ نہیں کیا گیا. میں اس آیہ کریمہ کے اس لب و لہجے کے بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس پیغام کو نہ پہنچانے کی بنیاد پر خاتم الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام تر تبلیغی زحمتوں کو پروردگار عالم حبت کر دے گا اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی ہے، تو یہ کہنا پڑے گا کہ جس پیغام کی تبلیغ نہ ہو تو سارے تبلیغ رائگاں ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس پیغام کو قبول نہ کیا جائے، اس تبلیغ پر عمل نہ کیا جائے، اس فرمان کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کیا جائے، تو یقیناً پھر ہمارے کوئی اعمال اپنے مقام پر کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے، کوئی اہمیت نہیں رکھتے. شاید اسی لیے متعدد مقامات پر روایتیں موجود ہیں کہ اگر سرکار
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان قبول نہ کیا گیا، ان کی ولایت کو قبول نہ کیا گیا اور اس کا انکار کیا گیا، تو یاد رکھو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ خود اپنے آپ میں سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر غور کر لیں تو اس آیت کی تبلیغ کے موقع پر جو ایک طولانی خطبہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ خطبہ اپنے آپ میں بہت اہمیت رکھتا ہے، جسے خطبہ غدیر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ خطبہ اپنے آپ میں عظیم قدر و قیمت و منزلت کا مالک ہے۔ میں بڑے یقین اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر انسان اس خطبہ غدیر کو از اول تا آخر دقیق نظروں سے پڑھ لے تو اسے اندازہ ہوگا کہ ولایت اہل بیت علیہم السلام عند اللہ و عند الرسول کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ میں صرف چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا خطبے کے حوالے سے۔ اگر آپ غور کریں تو آغاز خطبے میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و ثناء پروردگار کی، اور حمد و ثناء پروردگار کے بعد ولایت کا اعلان کیا ہے۔ اعلان سے قبل اس اعلان کی کیفیت کو بیان کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میرے پاس جبرائیل 3 مرتبہ آئے اور انہوں نے آ کر کے یہ بار بار مجھ سے کہا کہ اے رسول، اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ مگر صرف اتنا ہی نہیں کہا گیا پہنچا دیجئے، پہنچا دینے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم بھی اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ یہ پیغام اتنا اہم ہے، اتنا حساس ہے کہ اس پیغام کو پہنچاتے ہی بہت سے افراد خطرے کی صورت میں، دشمن کی صورت میں سامنے آ جائیں گے۔ لہٰذا کہیں نہ کہیں یہ احساس ہے کہ وہ لوگ جو اب تک ساتھ آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس پیغام کو سننے کے بعد منقلب ہو جائیں، بدل جائیں اور ہمارے خلاف ہو جائیں۔ پروردگار عالم نے اسی آیہ کریمہ میں اس بات کی ضمانت بھی لے لی کہ اے میرے حبیب، گھبرائیے گا نہیں، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ باتیں اپنے آپ میں وضاحت طلب ہیں، وقت بہرحال مختصر ہے، مجھے ساری باتیں نہیں عرض کر سکتا اس مختصر وقت کے اندر۔ اتنا کہنا مقصود ہے کہ جہاں ولایت کا اعلان کیا اور صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے کہ دیکھو میرے بعد یہ علی میرے وصی ہیں، میرے جانشین ہیں، میرے خلیفہ ہیں، میری بعد سارے امور ان کے حوالے ہیں، اور اس سلسلے کو بھی، ولایت کے اس سلسلے کو بھی پیغمبر اکرم نے بیان کیا اس خطبے کے اندر، جو سلسلہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ دیکھو اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کے بعد اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ مومنین جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے واضح کر دیا کہ آج اب تک اگر وہ مومن تمہارے ذہنوں میں مشتبہ تھا اور تم کہیں اور مصداق تلاش کر رہے تھے، تو آج کھلے میدان میں ہزاروں حجاج کرام کے درمیان نبی کریم اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ وہ مومن جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، جس کی ولایت کا اعلان کیا گیا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ یہ علی ہے جو میرے بعد میرا وصی و جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے۔ عزیزان محترم، اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، آپ خطبہ غدیر پہ غور فرمائیں تو اندازہ ہوگا کہ فقط مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اسی موقع پر پیغمبر اکرم نے اولاد امام علی کی ولایت و امامت کا بھی اعلان کر دیا، اور یہ واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ دیکھو میرے بعد جو لوگ ان کی اطاعت کریں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے، ان کے باتوں کو سن کر کے اس پر عمل کریں گے، وہی نجات پائیں گے، انہی کے لیے حوض کوثر تک پہنچنا نصیب ہوگا، وہی گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ عزیزان گرامی، یقیناً
یہ باتیں واضح لفظوں میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمائیں، اور پھر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس خطبے کی وضاحت کے بعد، اتنے تفصیلی خطبے کے بعد، اب اگر آج کے دور میں کوئی شخص اٹھ کر کے لفظ مولا پہ بحث کر رہا ہو کہ مولا کے یہ معنی ہو سکتے ہیں، مولا کے وہ معنی ہو سکتے ہیں، اس معنی مراد لیا ہوگا، اس معنی مراد لیا ہوگا، یہ ساری بحثیں وجود میں آتی تب ہیں جب انسان واقعیت سے ناآشنا ہوتا ہے، جب حقیقت سے جاہل ہوتا ہے۔ اس طرح کی بحثوں کو لانا اس بات کی علامت ہے کہ حقیقت غدیر اور واقع غدیر کے اس تفصیلی خطبے سے آپ بالکل لابلد ہیں، آپ کو علم نہیں ہے کہ سرکار دو عالم نے بالکل واضح لفظوں میں ساری باتیں کی ہیں۔ عزیزان محترم، مگر ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، ہم سب کے سب الحمدللہ متمسک ہیں ولایت مولا کائنات سے، متمسک ہیں ولایت اولاد امام علی علیہ السلام سے۔ تمسک بالولایت ہی ہمارا امتیاز ہے، ہماری خصوصیت ہے، اور اسی پر ہمیں افتخار ہے کہ ہمیں پیغمبر اکرم نے جانے سے پہلے امامت کے وہ سلسلے بیان فرما دیے کہ جس سلسلے کی پیروی کرنے کی صورت میں کہیں سے گمراہی کا امکان نہیں رہ جاتا۔ صرف ایک بات اپنے سننے والے تمام قوم کے نوجوانوں تک پہنچانا چاہوں گا، میدان غدیر میں اعلان ولایت ہوا ہے، مولا کا تعارف کرایا گیا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ عزیزان گرامی، دشمنوں نے لفظ مولا پر لفظی بحثیں کر کے ذہنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اپنوں سے کہنا چاہوں گا کہ خطبہ غدیر پہ اگر آپ غور فرمائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ پیغمبر اکرم نے لفظ مولا کی وضاحت ان معنوں میں کی ہے کہ میں سرپرست ہوں، جس طرح سے خدا تم سرپرست ہے، میں سرپرست ہوں، اور جس طرح سے میں تم سب پر سرپرست ہوں، نگہبان ہوں، ویسے ہی میرے بعد علی بھی تمہارے سرپرست ہیں۔ اور اس سے پہلے کا جو اقرار ہے کہ کیا میں تم لوگوں کے جان پر، تم لوگوں کے اموال پر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا۔ سرپرستی اور مولایت کا مطلب ہی یہ ہے کہ مولا کو غلام کے جان و مال پر غلام سے زیادہ حق کے تصرف ہے، اسے زیادہ اختیار ہے، اس کو زیادہ اتھارٹی ہے کہ وہ ہماری پراپرٹی کو، ہمارے مال کو، ہماری جان کو کہاں صرف کرنا چاہے، کہاں خرچ کرنا چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ ہمیں غلام ہونے کی حیثیت سے اس کے فرمان کو ماننا ہے، ہمیں اس کے فرمان کے سامنے کہیں سے بھی چوں چرا کی کوئی گنجائش، اف یا بٹ کی کوئی چانسز نہیں رہ جاتے ہیں۔ بس اگر ہم نے مولا تسلیم کیا ہے، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں بآخری بات کہ اعلان ولایت کے بعد میدان غدیر میں دو قسم کے افراد مجھے نظر آئے۔ ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مولا مان لیا اور خود کو غلام تصور کر لیا، اپنی غلامی کا اعلان کر دیا اور علی کو اپنا مولا مان لیا۔ دوسرا گروہ وہ نظر آیا جس نے اعلان ولایت کے بعد مولائے کائنات کو مولا کہا، بخن بخن لکا یا علی ابن ابی طالب اصبحت مولا المومن والمومنات، بعض میں اصبحت مولائی و مولا المومن والمومنات، کہ آپ مولا ہو گئے میرے بھی اور تمام مومنین اور مومنات کے۔ یہ گروہ یہ تھا کہ جس نے مولا کہا کہ آپ مولا ہیں، مگر مانا نہیں، دل میں یہ بات نہیں اتر سکی، دل سے مولا نہیں قبول کر سکے۔ اور اس کا واضح سا فرق یہ نظر آیا کہ جن لوگوں نے مولا مانا
وہ علی علیہ السلام کی ولایت پر خود بھی باقی رہے، ان کی نسلیں بھی سلامت اور محفوظ ہیں، انشاءاللہ سب کے سب حوض کوثر پہ پہنچ کر کے ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام نوش کریں گے۔ مگر وہ گروہ جس نے مولا کہا تو مگر مانا نہیں، اس کی خصوصیت یہ رہی کہ وہ خود بھی اس ولایت کے اقرار پہ باقی نہ رہ سکا، بعد پیغمبر اپنے ہی اقرار سے پھر گئے، ان کی نسلیں بہرحال ظاہر سی بات ہیں جب وہ خود نہ باقی رہے تو نسلیں کیا باقی رہیں گی۔ عزیزان محترم، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا اس غدیری ماحول میں، اس غدیری فضا میں جہاں ایک نعرہ یہ بلند کہہ رہا ہے ہم سب غدیری ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مولا علی ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم مولا مانیں گے یا فقط مولا کہیں گے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا، گر نجات دنیا و آخرت چاہیے، گر دنیا و آخرت دونوں جہان کی کامیابی چاہیے تو مولا کائنات کو مولا مان لیا جائے۔ آج غدیر کے دن اس بات کو دل سے تسلیم کر لیا جائے کہ وہ ہمارے مولا ہیں، فقط مولا کہا نہ جائے، اور جب مولا مانا جائے گا تو ہماری جان، ہمارے مال سب حکم مولا پہ قربان، ہماری کوئی حیثیت نہیں، نہ ہمارے مال کوئی حیثیت ہے۔ جہاں مولا نے کہا خرچ کر دو وہاں بغیر کسی بخل و کنجوسی خرچ کر دیا جائے گا، اور جہاں مولا نے کہا نہیں خرچ کرو وہاں دل چاہتا بھی ہوگا تب بھی خرچ نہیں کیا جائے گا۔ انہی فقروں کے ساتھ میں اجابت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو مولا غدیر، مولا کائنات اور ان کی معصوم اولاد جو ائمہ اطہار ہیں ان سب کی حقیقی اور واقعی غلامی کا شرف عنایت فرما۔ ہم سب کو تعلیمات اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اے میرے اللہ اس پر مسرت موقع پر تیری بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ تمام اہل ایمان، تمام ولائی لوگوں کو، تمام غلامان اہل بیت اطہار کو اس وبائی بیماری سے محفوظ فرما، اگر کوئی مبتلا ہو جلد جلد شفا عنایت فرما، اور بہترین دو حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا خادموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی